یہاں یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ کیوں بتائیں؟ عجیب و غریب بات ہے. اگر آپ قرآن کا، میں وہی کہتا ہوں کہ در حقیقت قرآن کا ترجمہ کرنا اور چیز ہے، قرآن کا لہجہ اور اس کے اسلوب کو سامنے لانا اور چیز ہے. ایک ہی لہجہ ہوتا ہے، لہجہ جو ہے وہ الفاظ وہی ہوتے ہیں. لہجہ بتاتا ہے کہ محبت سے عطا ہو رہے ہیں یا لہجہ بتاتا ہے کہ غصے میں ادا ہو رہے ہیں. الفاظ وہی ہیں. اٹھو بیٹھو، تھوڑے سے تیز کر دو، اٹھو، الفاظ وہی ہیں، لہجے نے بتا دیا. یہ جو کلام الہی ہے یہ زندہ کلام ہے، یہ لہجہ بتاتا ہے. اب اس میں اللہ پاک نے جو بات بتائی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی خواہشات کا جب اسیر ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے سننے کی، اس کے سوچنے سمجھنے کی، اس کے دیکھنے کی صلاحیتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. دوسرے لفظوں میں خواہشات کا جال توڑنے کے لیے اس کو کوئی بات سننی چاہیے. کس کے مقابلے میں بات آ رہی تھی؟ قرآن کے مقابلے میں. اللہ علم، علم کے باوجود اگر ایک خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے تو خواہشات کا جال توڑنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو اگر ٹھوکر لگے تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ دھیان سے چلو. بڑی نیچرل بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دھیان سے چلے تو ٹھوکر سے بچ سکتا ہے. اللہ پاک نے بتایا کہ جو خواہشات کا اسیر ہو گیا وہ کیوں ہوا؟ اس نے سننے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، دیکھنے کی صلاحیتیں اس نے ختم کر دی. اس طرف آیا ہی نہیں. قرآن کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. بل تؤثرون حیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. قرآن میں اور جگہ پہ یہ بات آئی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر، اب اس کو دوسرے معنوں میں لیں، کہ اگر آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں استعمال کریں، قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں، تو آپ کو خواہشات کے آپ کبھی اسیر نہیں ہوں گے اور کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ در حقیقت دونوں طرف سے یہ بات جو ہے یہ آ رہی ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. اب یہ میری اس بات کی اللہ پاک نے آگے ایک خلاصہ بیان کر کہ ان ساری جو یہ آپ کے سامنے آتی ہیں، جو ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، جو غشاوہ اور جو خواہشات کی اسیری، یہ سارے کا سارا اس سے توڑنے، تو اس کا توڑ کرنے یا اس سے نکلنے کا اور راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ فَمَن يَهْدِيهِ، اس کو اور کون ہدایت کر سکتا ہے؟ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد. اب اللہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا اس کو دیا ہے؟ علم. میں جب وہاں کہہ رہا تھا کہ علم کا مطلب قرآن ہے، تو یہاں آگے اللہ پاک نے اس کی بھی تشریح کر دی. فَمَن يَهْدِيهِ، پھر اس کو اب کون ہدایت کر سکتا ہے؟ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد. اللہ نے تو آپ کو قرآن دیے، تو اللہ کے علاوہ، اللہ کے قرآن کے علاوہ آپ دنیا کی چمک دمک اور باقی اس کی خواہشات کی اسیری یا نجات، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ پر حملے ہو سکتے ہیں. میں بات کر رہا تھا جو عقلی لحاظ سے آگے جاتے ہیں، جو وہاں پہنچتے ہیں، وہ ہمیشہ شیطانی حملوں کی زد میں رہتے ہیں. اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ قرآن ہے، جب تم پڑھتے ہو تو کس کی پناہ میں آتے ہو؟ اللہ کی پناہ میں آتے ہو. اللہ کی پناہ مانگا کرو. تو شیطان کے حملے دنیاوی حساب سے چلتے رہتے ہیں، اور اس کا توڑ، اس کا دفاع وہ کس چیز کے ذریعے ہے؟ قرآن کے ذریعے. افلا تذکرون، یہ ایک بدیہی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا. یعنی یہ ایک ایسی یونیورسل ٹروتھ کی طرف بات کی گئی ہے کہ یہ بات آزما کے تو دیکھو، سوچتے کیوں نہیں؟ اس پہ سوچ بچار کرو. یہ نقشہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تمام بیماریوں کی شفا ہے، تمام بیماریوں کی دوا ہے. غور کیوں نہیں کرتے؟ تذکرون میں غور، فکر، سوچ بچار، آزمانا، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی.
آگے دیکھو، افلا، کیوں نہیں آتے اس کی طرف؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا. اب یہ فلاسفر کی بات ہو رہی ہے، وہی جو بات ہو رہی تھی جہاں سے بات میں نے شروع کی کائنات کے حوالے سے. باقی دنیا پہنچتی ہے، عقل اللہ پاک نے انسان کو یہ دی ہے. یہ بڑی، ایک تو عقل کا ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ انسان کو بیٹھے ہوئے سر جھکاتا ہے، مراقبے میں جاتا ہے تو پرواز چلے جاتا ہے. یہ پرواز کراتا ہے. عقل جو ہے یہ آپ کو پرواز کرواتی ہے، مختلف جہانوں کی، مختلف آپ کو نظارے دکھاتی ہے، سوچ بچار کے. یہ ایک بالکل ایک الگ چیز ہے اور اس کا ایک استعمال ہے. میں اس لیے کہتا ہوں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے. میری ایک جگہ گفتگو بھی پنجاب یونیورسٹی میں کہ دنیا کا پہلا فلاسفر کون ہے، تو وہ جو ہمارے ہاں وہ حکمائے یونان، سقراط، بقراط، فلاں، پھر فیسا غور، وہاں تک جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس سے بھی 600 سال پہلے جو قرآن نے بتایا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے، جن کو جو فلسفے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچے، اللہ تعالیٰ کے مقام کو جنہوں نے پا لیا. اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر اللہ پاک نے ان کو کہا کہ واتخذ ابراہیم خلیلا. یہ خلیل کیا ہوتا ہے؟ یہ خلاؤں سے خلل، یہ جو دوستی ہوتی ہے، جو انسان جب دو دوستوں کے درمیان کوئی، ہاں جی، تو یہ جو انہوں نے ان کی عقلی پرواز تھی، جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب، یہ میرا رب، یہ در حقیقت ان کا ایک بیک پروسیس تھا جس کا اللہ پاک نے ذکر کیا. اور جب وہ اس طرف پہنچے، جب وہ بھی غروب ہو گیا سورج بھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہاں سے وہ ان عقل نے ان پردہ چاک کیا ان کہ نہیں، یہ بھی غروب ہو گیا. جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے پیچھے، جو ان کو پیدا کر رہا ہے، ان کو غروب کر رہا ہے، ان کو طلوع کر رہا ہے، وہ میرا رب. عقل وہاں پہنچی، لیکن عقل کو ثبات ملتا ہے وہی سے. جب تک آپ عقل کو وہی کے تابع نہیں رکھیں گے، آپ کے اندر وہ جو ہے نا یقین، وہ پیدا نہیں ہوتا. اور یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ پاک نے یہی حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا کیا فلاں میں. یہی بات اصل میں یہ بڑی ہے کہ عجیب و غریب یہ معاملات ہی اور ہیں، ہم ان کو ذرا چونکہ اور طرف لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ایک بحث الگ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ فلسفہ کیوں وہی کا محتاج ہے. یہ وہی کھوٹی ہے فلسفے کی. اگر یہ نہ ہو تو یہ بے بہار اونٹ کی طرح یہ پھر آپ کو بھگائے گیا ضرورت ہے فلسفہ، یہ عقل. لیکن وہی کے کھوٹے سے اگر عقل بن جائے تو انسان کو ثبات مل جاتا ہے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کیا ہے، ہماری جو دنیا کی زندگانی جو ہے یہ کیا ہے، یہ دنیا کی زندگانی یہ ہماری کیا ہے، نموت ونحیا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں. یہ دنیا کا ایک سائیکل ہے، یہ چل رہا ہے صدیوں، ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے. انسان پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، یہی دنیا. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں موت آتی ہے تو اسی دنیا کے سسٹم میں آتی ہے. یہ دنیا، یہ زمانہ مارتا ہے ہمیں. یہی ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی زمانے کے اندر رہتے ہوئے جوان ہوتے ہیں، اسی زمانے کے اندر رہتے ہوئے بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایک سائیکل ہے، اسی کے اندر ہی مر جاتے ہیں. تو یہ تو ایک زمانے کا ایک سائیکل ہے، اس میں کسی کا مارنا یا زندہ کرنا یا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ فلسفہ جو ہے یہ آج سے 50 سال پہلے تک بہت عروج پہ تھا.